جامعہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کے بعد کافی سارے لوگ تشریف لائے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. انسان ایسا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم لاحق ہوتے ہیں، یعنی خوشی اور غم دونوں انسان کو لاحق ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے خوشی ہی خوشی حاصل ہو، یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے صرف غم ہی غم حاصل ہو. انسان کو غم بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوا کرتی ہیں، یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی حالات برے ہوتے ہیں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب حالات بہت اچھے ہوتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر کبھی خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، اور کبھی وہ دنیا کی مستیوں میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی اس کی حالت کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے غم بھی دیتے ہیں. یعنی آج اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا لیکن وہ دنیا کی مستیوں میں مست ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھول گیا، اور اپنی پیدائش کا مقصد بھول گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس بات کا مقصد کیا ہے. آخر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، حیوانات دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں آؤں، کھاؤں، پیوں، سو جاؤں، مر جاؤں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان ذرا غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آئے، کھائے، پیے اور سو جائے اور مر جائے. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اور اب اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جاتا ہے، اس کے پاس دنیا کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے پاس دنیا کے عیش و عشرت کے سامان آ جاتے ہیں، تو اب وہ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلانے کے لیے اسے جھٹکے دیتے ہیں. کبھی اس کے پاس اس کا کوئی نقصان ہو گیا، ایک کا نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طریقے سے میرے پاس آئے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے. کبھی کبھی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ مجھ سے بار بار مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ اسے دے دیں گے تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، اس لیے کبھی کبھی اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. اب وہ دنیا کی مستیوں میں آ کر مست ہو گیا، دنیا کی عیش پرستی میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکے دے رہا ہے کہ بندہ میری طرف آئے. اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ بندے میری طرف آ، میری طرف آ. اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ بندہ میری طرف لوٹ کر آئے گا. تو اس کا کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ اب بھی نہیں آیا، تو کبھی اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اب بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سارا کاروبار جو ہے فیل ہو گیا، اب وہ دنیا میں پریشان ہو گیا. اب ایسے وقت میں ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے،
ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے، ہمارے یہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، فلاں ہم سے جلتا ہے، اس نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا ہے، اس نے ہماری دکان باندھ دی ہے، ہماری دکان کے اوپر گراہک نہیں چڑھ رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں ہماری عورتیں بہت زیادہ اس بات کو سوچتی ہیں، وہ چونکہ وہمیلی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا، فلاں کل آیا تھا اس نے کچھ کرا دیا ہوگا، فلاں نے کوئی چیز دی تھی اسے کھانے کے لیے، اس نے وہ کھا لی اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو ہرگز ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا انگریزوں کے پیچھے چل رہی ہے اور مسلمانوں کی اکثریت انگریزوں کے پیچھے چل رہی ہے، یعنی یورپ کی غلامی کر رہی ہے۔ تو آپ غلامی کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا کہ انگریزوں کا کوئی کاروبار فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے؟ ان میں سے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جب غلامی کر رہے ہیں کسی کی تو پورے طریقے سے کیجیے، ان میں سے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا سعودیہ میں، بہت بڑا تاجر تھا، اتنا بڑا تاجر تھا کہ وہاں کے شہزادے اس کے ساتھ ایک کپ چائے پینے کے لیے ترستے تھے، اس کے ساتھ سیلفی لیا کرتے تھے۔ وہ اتنا بڑا، اتنی بڑی جائیداد کا وہ مالک تھا، لیکن اس کا کاروبار فیل ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل زیرو، بڑا سناٹا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ برطانیہ میں تھا، اسے کوئی ملا تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے پیسے دے دیے، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، مجھے اپنے وطن جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ دوسرا جو تاجر تھا اس نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ ہماری شریعت نے کہا ہے کہ لوگوں کو صدقہ دیتے رہا کرو، تو اے فلاں یہ تمہارے لیے صدقے کے طور پر یہ پیسے میں دے رہا ہوں۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ وہ اس کے پاس شہزادے آ کر جو ہے وہ چائے پیا کرتے تھے، اس سے سیلفی لیا کرتے تھے۔ امریکہ کے صدر اس سے اس کی جائیدادیں خریدتے تھے، اس سے کاروبار معاہدے کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کسی نے بندش کرا دی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اتنا بڑا مالدار تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ آدم کی اولاد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد نہیں کی ہے، یعنی بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، کوئی مشکل آ جاتی تھی لوگ اس کے پاس آتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ آدم نے اپنی اولاد کی ذمہ داری مجھے کیوں سپرد نہیں کی، یعنی میں سب کی کفالت کر لیتا، سب کو میں ہی دیکھ لیتا، وہ یہ جملے کہا کرتا تھا۔ اتنا بڑا تاجر، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے وطن جانے کے لیے اس کے پاس ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے، حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس آئے، اس لیے حالات آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے، جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے، تجھے چاہیے کہ تو میرے پاس آ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، یعنی جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو تم صبر کرو اور تم 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پورا کر دیں گے، تمہاری تکلیف کو دور کر دیں گے، تمہاری پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ تم مانگو تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فالتو چیزوں کی طرف نہیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔